زمین کا نظام بھی اللہ تبارک و تعالی چلاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ اس میں کوئی شریک نہیں۔ پیدا کرنے والے بھی اللہ، چلانے والے بھی اللہ۔ اور اگر آپ نے قرآن پاک پر غور کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے زمین اور آسمان کی تخلیق کے لیے 3 الفاظ استعمال فرمائے ہیں۔ نمبر 1، سورۃ البقرہ کی ایک آیت کریمہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں بدیع السماوات والارض۔ اب بدیع کا ترجمہ ہم پیدا کرنے والے کرتے ہیں کہ پیدا کیا اللہ نے زمینوں اور آسمانوں کو، لیکن یہ بدیع اس تخلیق کو کہتے ہیں جس کا کوئی نام و نشان پہلے سے موجود نہ ہو، جیسا کہ زمین اور آسمان کا کوئی نقشہ پہلے سے موجود نہیں تھا، بغیر نقشے کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پیدا فرمایا، اس کو کہتے ہیں بدیع۔ پھر دوسرا لفظ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال فرمایا ہے وہ ہے فاطر، فاطر السماوات والارض۔ یہ 22ویں پارے کے سورۃ فاطر کی پہلی آیت اور پہلا لفظ ہے۔ اب فاطر اس پیدا کرنے والے کو کہتے ہیں جس کے لیے مٹیریل کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی۔ مثال کے طور پر ہم یہ کمرہ بنا دیتے ہیں، اس کے لیے اینٹ، سیمنٹ اور اسی طرح ریت وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے، پھر بنانے والوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اللہ کو ایسے کسی بھی چیز کے لیے ضرورت نہیں پڑتی۔ اب تیسرا لفظ جو اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ہے وہ خالق، اللہ خالق کل شیء، اللہ سب کی تخلیق اور پیدا کرنے والے ہیں۔ یہ تخلیق اور خالق اس چیز کو کہتے ہیں جس کا نمونہ پہلے سے موجود ہو، جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمایا جس کی پہلی وجود نہیں تھی۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کر کے پھر افزائش انسانی یعنی نسل انسانی کا یہ مادہ انسان مرد اور عورت کے جسم میں منتقل فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفۃ ثم من علقۃ ثم من مضغۃ مخلقۃ وغیر مخلقۃ۔ پھر اس کو اللہ تبارک و تعالی نے اس جسم مرد اور عورت کے جسم میں منتقل فرمایا، اور یہ نسل انسانی اسی سے پیدا ہوتا جا رہا ہے، اور جب تک اللہ چاہے گا اسی طریقے پر وہ پیدا ہوں گی۔ اب ان چیزوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایک پیدا فرمایا مرد اور دوسرا پیدا فرمایا عورت۔ اب اس مرد اور عورت کا معاشرے میں کیا کردار ہے اور کون سی ذمہ داریاں ہیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس پر بات کریں گے۔